بجٹ تو پیش ہو گیا، اس ٹینیور کا پی ایم ایل این گورنمنٹ کا پہلا بجٹ ہے، لیکن یہ بجٹ ہے کس کے لیے؟ عوام کے لیے ہے تو پھر ریلیف کہاں ہے؟ اگر آئی ایم ایف کا بجٹ ہے تو اصلاحات کہاں ہیں؟ اور اگر ملکی معیشت بڑھانے کے لیے یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے تو پھر اتنی بھرمار ٹیکسز کی کیوں ہے؟ دیکھیں پراچا صاحب، گزارش اتنی سی ہے کہ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ دو چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی کیا صورتحال تھی جب پاکستان یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت جب وجود کے اندر آئی، اور اس کے بعد کس طرح سے کچھ غیر سنجیدہ لوگوں نے پاکستان کو یہاں پہ دیوالیہ پن کے موڑ پہ لے جانے کی انتھک کوشش کی۔ وہ فون کالیں آپ کو یاد ہیں، وہ باقی ساری چیزیں آپ کو یاد ہیں۔ اس کے بعد جو معیشت کے اندر استحکام آیا، اور اس کے بعد جو آپ نے شہباز شریف صاحب نے ریاست جو خطرات تھے ان سے پاکستان کو بچاتے ہوئے انہوں نے آئی ایم ایف کا ایک نیا معاہدہ کیا، سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا، جس کے بعد آج آپ کو صورتحال قدرے مختلف نظر آتی ہے۔ آج آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کی بیرونی سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج آپ کی مہنگائی قابو کے اندر ہے، آج آپ کی جو کرنسی مارکیٹ ہے اس کے اندر سٹیبلٹی ہے، آج سٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے۔ تو یہ جو سارے کا سارا استحکام اور لوگوں کا اعتماد آپ کو نظر آتا ہے، تو یہ وہی رستہ ہے جو شہباز شریف صاحب نے اختیار کیا۔ یہ ایک منٹ یقیناً لوگوں نے اعتماد کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی وقت ڈیفالٹ پہ تھی ہماری معیشت، ہمارا ملک اس سے بچایا گیا، خدا نخواستہ سری لنکا بنانے کے جو آپ فون کالوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اتنے ٹیکسز، مثلا موبائل پہ جی وہ 18% سیلز ٹیکس لگ گیا، سیمنٹ پر لگ گیا، جوتوں پر، کپڑوں پر، تو سارا فوکس ٹیکسز پہ کیوں ہے؟ دیکھیں میری سب سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ 1 منٹ صرف وہ اصول میرے سے سن لیں جس کے مطابق اس بجٹ کی ایکسرسائز کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ بالکل میرے سے ایک جو ہم نے اقدام لیا ہے اس کا سوال جواب کر لیجئے گا۔ پر پہلے پس منظر میں نے آپ کو کلیئر کر دیا، اب وہ اصول جس کے تحت یہ بجٹری ایکسرسائز ہوئی ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ کو اس چیز سے کوئی اختلاف کہ ہم ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں ہے نا؟ کوئی اختلاف نہیں۔ اس چیز پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم انفورسمنٹ کے ذریعے جو لوگ ٹیکس کے اندر اپنا حصہ نہیں کنٹریبیوٹ کرتے، جو پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں، ان کو ہم انفورسمنٹ کے ذریعے ان کے اوپر شکنجہ تنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ آپ اس چیز کے اوپر بھی آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ بیان میڈیا کے اندر ہمارے بڑے بڑے صحافتی ساتھیوں نے کہے کہ جی یہاں پہ ہم ٹیکسیشن جو ہے تنخواہ دار طبقے کے اوپر اس کو اٹھا کے 40-45% جا رہے ہیں، تو کوئی ٹیکس کے اندر کوئی زیادہ رد و بدل تو نظر نہیں آئی؟ نہیں بالکل نہیں آئی، یعنی وہ ایک خطرہ تھا 45% ٹیکس کا، وہ نہیں ہوا۔ سیلری کا جو بریکٹ ہے اس میں کوئی رد و بدل ہوا؟ نہیں ہوا نا؟ تو کیونکہ ہمیں اس چیز کا ادراک تھا کہ سیلریڈ جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو پچھلے 2 سالوں میں مہنگائی کی وجہ سے ان کی پرچیزنگ پاور کے اندر جو یہاں پہ نقصان ان کا کچومر نکلا ہے، ہم نے ان کو تحفظ دینا ہے۔ تو ہم نے نہ اوپر والی بریکٹ کو کچھ اس کے اندر چھیڑ خانی کی، نچلی جو بریکٹ ہے جس کے اندر ₹1,00,000 کسی آدمی کی اگر تنخواہ ہے تو اس کا بوجھ تقریباً ₹1,1500 سے بڑا ہے۔ تو مجھے بتائیں کیا یہ مناسب پروٹیکشن نہیں ہے جو ہم نے تنخواہ دار طبقے کو دی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک گریڈ جو چھوٹے گریڈ کے جو ملازمین ہیں ان کو 25% کی شہباز شریف صاحب نے تنخواہ کے اندر ان کی اضافہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پینشن جس کے اوپر بہت پریشر تھا کہ آپ پینشنز کے اوپر بھی ٹیکس لگائیں کیونکہ وہ بھی باقی آمدنیوں سے مختلف نہیں ہیں، تو آپ نے جو ہمارے کمزور ترین طبقے تھے جو اپنی حیثیت سے بڑھ کے اس معیشت کے اندر ٹیکسیشن کا بوجھ اٹھاتے تھے، کیا ان کو تحفظ دیا کہ نہیں دیا؟ یہ آپ نے خود ملک صاحب